تحمیدات تمجیدات، تسبیحات تقدیسات، تکبیرات و تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار، اور انگنت لا تعداد کروڑا درود و سلام بالعموم تمام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور بالخصوص امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام کائنات، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنین و انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری پیغمبر کے طور پر مبعوث فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا متعدد جگہ پر یہ احساس دلایا ہے کہ لوگوں، تمہاری حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں تم چند دن کے لیے آئے ہو، تمہاری اصل کامیابی، حقیقی کامیابی، تمہاری جو منزل ہے وہ جنت ہے۔ جس طرح جو آیت مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی کہ اللہ ارشاد فرماتا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت اس کو مل گئی، فقد فاز، یہ کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی قرار دی ہے کہ یہ تمہاری اصل منزل اور کامیابی ہے۔ ہم لوگ ایک لمحے کے لیے ایمانداری کے ساتھ سوچیں، کیا واقعی ہمیں یقین ہے کہ ہماری زندگی آخرت والی زندگی ہے؟ نہیں تو دیکھیں، یہ عقیدہ تو ہمارا ہے، ہم بولتے ہیں جو ورثے میں ملا ہوا ہے کہ یار دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اپنے دل میں دیکھیں، اس کو ٹٹولیں، سوچیں، کیا واقعی ہمیں دل سے یقین ہے کہ ہماری حقیقی زندگی آخرت والی ہے؟ تو یقین کریں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے گا کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہماری حقیقی زندگی آخرت والی ہے، اور نہ ہی اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ قرآن کریم آخرت کا سلیبس ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ جنت کا داخلہ بڑا کمپٹیشن ہے، بڑا مقابلہ ہے، اور داخلے کے لیے سلیبس قرآن کریم ہے، داخلے کا کمپٹیشن تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے، اے آدم، اپنی اولاد میں سے جنت کا حصہ نکال دیں۔ بلکہ جہنم کے لیے حصہ نکالیں۔ آدم نے کہا ہوں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالیں۔ کتنا ہے کہ اللہ کس ریشو کے ساتھ، کیا ریشو ہو؟ تو اللہ فرمائے گا کہ 1/1000، ایک جنت کے لیے اور 999 جہنم کے لیے۔ آپ غور کریں ایمانداری کے ساتھ، جہاں اتنا سخت کمپٹیشن ہو، داخلہ اتنا مشکل ہو کہ 1000 میں سے صرف ایک، اور سلیبس قرآن کریم ہو، تو کیا ہمارا عمل اس بات کو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ واقعی ہمیں آخرت پر یقین ہے؟ یعنی ہم سوچیں، اللہ کی قسم، جس شخص کو یقین ہونا کہ یار سلیبس تو قرآن کریم ہے اور اتنا سخت کمپٹیشن ہے، تو وہ ایک لمحہ بھی دن میں ضائع نہ کرے، رٹ ڈالے، عمل کر ڈالے، فہم حاصل کر لے، جہاں جہاں اس کو یہ پتہ چلے کہ وہاں یہ علم ہے، وہاں پہنچ جائے، اگر واقعی یقین ہو۔ اور یہ بھی یقین کر لیں کہ آخرت میں کامیابی اسی شخص کے لیے ہے
جس کو سچائی کے ساتھ یقین ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ. اگر دل کی گہرائی کے ساتھ یقین نہیں ہے نا تو یہ کامیابی نہیں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مائدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن کہ قال اللہ ھذا الیوم، اللہ تعالی فرمائے گا کہ آج یہ قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن، وہ قیامت کا دن جس کی دہشت کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو. یقین کریں اس وقت بھی کوئی بھی شخص، میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، وہ حکومت نے ویکسین لگانے کے لیے پرمیشن لی ہے والدین سے، ہم نے کارڈ دے دی ہے والدین کو، تواتر کے ساتھ والدین کہ نہیں کچھ نہیں لگوانی، ہم نے نہیں لگوانی. کیوں کہ ایک خوف طاری ہے، یعنی کہ بچوں کے لیے، اور یہ تک کہہ دیا کہ بھائی جس دن آنا ہو نا ان کو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. یعنی کہ یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی جان بڑی پیاری ہے، بڑی حفاظت ہے جو نا. لیکن اللہ کی قسم قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا، کتنا ہولناک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب یہ قیامت کے دن آئے گا نا، یوم یفر المرء من اخیہ، ایک انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، دیکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہاتھ لگاؤ بہت دور کی بات ہے، نزدیک نہیں آئے گا. وہ امہ بابی، نہ ماں کی پرواہ نہ باپ کی، ماں پریشان رو رہی ہے، اللہ کی قسم مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا. وہ صاحبتہ و بنی، یہ بیوی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے میرے سامنے، کوئی فکر لاحق نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ہولناک ہوگا. یہ ہولناک انتہا نہیں ہے کہ انسان اپنے جس بچے کو، لخت جگر کو دھوپ میں کھڑا نہیں ہونے دیتا. اگر کوئی دھوپ میں کھڑا کر دے تو لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ میرے بچوں کو تم دھوپ میں کھڑا کر دیا. تو اندازہ کریں کہ وہ کتنی ہولناکی ہوگی، کتنی ہولناکی کہ انسان کسی کی پرواہ نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ھذا الیوم، آج یہ قیامت کا دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، آج اگر کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے، فائدہ پہنچ سکتا ہے، کامیابی مل سکتی ہے، تو یہ صرف وہ شخص ہے جس کے اندر صدق تھا، سچائی تھی، یقین تھا، پختگی تھی، جس کا منہج سچا تھا دل کے ساتھ، آخر یقین دل کے ساتھ تھا، اس کا عمل یقین دلاتا تھا کہ یہ بات سچی ہے. یعنی اس کی سوچ، اس کا منہج، اس کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ہائے واقعی اس نے اس کو سچا جانا تھا. آج جو کامیاب ہوگا نا صرف وہ کہ ینفع الصادقین صدقہم، جس کے اندر صدق، سچائی، ہر لحاظ سے یقینی بات، پختگی والی بات، آج صرف وہ کام ہوگا، وہ کامیاب ہے. اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، رہا وہ شخص جو حشر کے میدان میں کامیاب ہو گیا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں مل گیا. ایک تو یہ کہ فطری عمل ہے، خوشی کی انتہا ہے، دنیا میں ہم خوش ہوتے ہیں، اچھا رزلٹ آ جائے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ، تو اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ جس کی آخرت کامیاب ہو گئی ہوگی، جو کامیاب ہو گیا ہوگا آخرت میں، حشر کے میدان میں خوشی سے بھاگے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ ہاں اقرؤ کتابیہ، اور یار دیکھ لو میری کتاب کو، آج یہ کامیابی کے اساس ہے، یہ کامیابی کی بنیاد ہے. کیوں؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اللہ، کیونکہ آج مجھے یقین تھا، اس دن پر یہ یقین تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. اس
یقین کے ساتھ زندگی گزاری، اس عمل کے ساتھ زندگی گزاری، آج میں کامیاب ہو گیا۔ تو یقین کے آخرت میں کامیابی صرف اس شخص کے لیے جس کی زبان بھی، جس کا دل بھی، جس کا منہج، عقیدہ، سوچ، عمل اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اس کو یقین ہے کہ آخرت ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ سوچ نہیں ہے، آپ ذرا سوچیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر ورنہ جمعے کے خطبوں میں کتنا قرآن سنتے ہیں، کتنا قرآن سنتے ہیں؟ ہم بتائیں کہ ہماری ایمان کیفیت کیا ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے؟ نہیں۔ ایمان پتہ کس کو کہتے ہیں؟ سوچیں، یہ جن ہیں، کون ہے؟ جنوں کی جماعت ہے، جنوں کی جماعت۔ وہ نکلے تو اس لیے تھے کہ ان کا جو گرو شیطان، اس نے کہا کہ ہمارا آسمان پر جانا کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ ہم جب بھی جاتے ہیں تو ایک انگارہ ہمارا پیچھا کرتا ہے، تو مختلف جگہ میں پھیلا دیے کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ تو ایک گروہ جو مکے میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، سورہ جن کی پہلی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیں، اوحی الی، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، وحی کر کے مجھے بتایا ہے۔ وہ ہے کہ میرے علم میں پہلے نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا، اللہ نے مجھے ابھی وحی کر کے بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کریم کو سنا۔ اور نفر کہتے ہیں چند 4 5 6 جن آئے اور انہوں نے قرآن کو سنا۔ تو وہ جن سننے کے بعد اپنے جنوں کے پاس گئے اور کہا کہ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنوں سے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، عجیب کلام سنا ہے۔ کیا عجیب بات ہے بھائی؟ کہ یہدی الی الرشد، اس کے اندر رشد ہی رشد ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ رشد کہتے ہیں صحیح سمت کا تعین کرنا، یعنی کہ وہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس میں ہر سمت کا ایک صحیح راستہ بتا دیا گیا ہے، چاہے وہ معاشرت ہو، معیشت ہو، آخرت ہو، دنیا ہو، اخلاقیات ہو، ہر معاملے میں وہ صحیح سمت کا تعین کرتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ فآمنا بہ، ہم ایمان لے کر آ گئے، ولن نشرک بربنا احدا، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ذرا سوچیں، 1 منٹ کے لیے سوچیں، یہ جنوں نے صرف ایک مرتبہ سنا ہے، صرف ایک مرتبہ، کیا تبدیلی آئی؟ اللہ کی قسم سوچیں، اس کو کہتے ہیں سننا قرآن۔ اتنی تبدیلی صرف ایک مرتبہ سننے پر، ایمان لے کر آ گئے، مبلغ بن گئے، عمل کرنے والے بن گئے، اس کو کہتے ہیں تبلیغی۔ یعنی ایک ہی مرتبہ سنا، ایمان لے کر آ گئے دل کے گہرائی کے ساتھ، سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت دینے والی ہے، ایک ہی مرتبہ سنا، مبلغ بنے اپنے قوم کے سامنے، او یار ایمان لے آؤ، عجیب کیا حیرت انگیز کتاب ہے، اور اما عامل بن گئے کہ اب شرک نہیں ہوگا، اور ایک مرتبہ سننے نے انقلاب برپا کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں سننا، اس کو کہتے ہیں ماننا۔ اب ہم خود سوچ لیں، ہمارا ایمان، ہمارا یقین کیا ہے کہ ان لوگوں نے صرف ایک ہی مرتبہ سنا تھا، ان کی زندگیاں بدل گئے، انقلاب برپا ہو گیا، مبلغ بن گئے اس قرآن کریم کے۔ اس کو کہتے ہیں یقین، یہ ہے کامیابی کے اساس۔ ہماری تو زندگیاں گزر گئی قرآن کریم سنتے سنتے، اور یاد رکھیں جو شخص قرآن سن لے اور پھر منہ موڑ لے، نہ عمل کرے، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، کہ اللہ کے نزدیک بدترین ظالم وہ شخص ہے، بدترین ظالم کون؟ کہ جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، اللہ کی آیات سنائی جائیں، قرآن کریم سنایا جائے، ثم اعرض عنها، اس سے منہ موڑ لے، بے پرواہ ہو جائے، پرواہی نہ کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے ظالموں سے انتقام لیں گے۔ یہ انتقام دنیا میں ہدایت سے محروم، آخرت میں جہنم کا ایندھن۔ دیکھیں، اگر محض بات دعوے کی ہونا، دعوے کی، یاد رکھیں ایمان وہ ہوتا ہے جو دل کے ساتھ آتا ہے، جو دل کو مجبور کر دے عمل کرنے کے لیے، دل کی گہرائی سے۔ ورنہ آپ سوچیں، یہ آیتیں آپ بارہا سن چکے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ایمان کا دعویٰ آپ سمجھ کے، محبت کا دعویٰ کیا منافقوں نے نہیں کیا تھا؟ اور ایمان نے صرف یعنی دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ عمل بھی کیا تھا، عمل بھی کیا تھا، لیکن دل سے نہیں کیا۔ سمجھے بات کو؟ یعنی کہ قرآن کریم خود گواہ ہے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نا، بڑی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، بڑی شدت کے ساتھ۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو قالوا، یہ کہتے ہیں کہ نشهد انك رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور انا اور لام کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، یعنی اس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ کتنی محبت ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ ذرا غور کریں ان لوگوں کے لیے جو شدت کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ واللہ یعلم انک رسولہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ منافق بے ایمان پکے جھوٹے ہیں۔ اب تھوڑی سی سمجھ لیں، یعنی کہ دیکھیں انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا ایمان کا، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ تکبیر اولا کے نمازی تھے، یعنی جیسے کہ امام اللہ اکبر کہتا نا پہلی مرتبہ، وہ لوگ مسجد میں ہوتے تھے، گویا کہ دعویٰ کرنے والے بھی اور عمل کرنے والے بھی، لیکن دل سے نہیں کیا، دل سے نہیں کیا، منافق بن گئے۔ تھوڑا سا سمجھے اس بات کو کہ دعویٰ کیا، عمل بھی کیا، دل سے نہیں کیا، منافق قرار پائے۔ ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو دعویٰ تو کرتے ہیں ان کے پاس عمل بھی نہیں ہے۔ یار انہوں نے عمل تو کیا تھا نا، دل سے نہیں کیا، منافق قرار پائے۔ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اور عمل کریں ہی نا، آپ مجھے بتائیں وہ کہاں جائیں گے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو دعویٰ بھی کریں، عمل بھی کریں، لیکن دل سے نہ کریں، وہ منافق قرار پائیں، اور جو دعویٰ کریں، عمل کریں ہی نہ، ان کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ ہم خود فیصلہ کر لیں، ہم خود تو سوچ لیں کہ یہ معیار ہے کیا۔ ہمارا کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آتی، اتنا سننے کے باوجود، یہ یقین کرنے کے باوجود کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے، لیکن یقین کریں ہمیں اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی بھی تو تبدیلی نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا کون سا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر؟ اللہ تعالیٰ سے کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر واضح دو ٹوکے کہہ دیا کہ کامیابی صرف اس کو ملے گی جن کے اندر صدق ہے، سچائی ہے۔ اور یہ صدق اور سچائی کہاں سے آتی ہے؟ کس طرح آتی ہے؟ جب تک انسان خود دل کی گہرائی سے اس طرف نہ جائے، خود کوشش نہ کرے، سچائی نہیں آیا کرتی۔ یہ زبانی تو دعوے ہے نا۔ میں ایک صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں، اور ٹائم بھی ہو گیا انشاءاللہ، یہ آپ توجہ سن لیں صحیح مسلم کو۔ یہ عذاب قبر کے حوالے سے حدیث ہے۔ کہا فرمایا کہ جب میت کو نا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، آتان ملکان
دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو سماعت کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو اس شخص کے حوالے سے کیا کہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر وہ واقعی ایمان والا ہے، واقعی ایمان والا، صدق سے ایمان لانے والا، تو قالوا، وہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہے، اور پھر اس کے لیے بشارتیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں. اور پھر وہ عمل کافر والمنافق، یعنی کہ کافر اور منافق دونوں ایک زمرے میں. اور منافق کو میں نے بتا دیا کہ دعوے کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے، اور وہ سوچ تو اپنے خیال کر لے کہ جو دعوے کے ساتھ عمل بھی نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. کہ وہ عمل کافر والمنافق، جب کافر اور منافق سے یہی سوال کیا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا. کیا جواب اس کا؟ اور ایک بات ہے ہاں لا ادری. یہ جو ہاں ہے نا، یہ ہاں یہ عربی زبان میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو تعجب کے لیے، حیرت کے لیے، اور ایک افسوس کے لیے. تو پہلی دفعہ جو ہاں کہتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو تعجب ہوتا ہے. کس بات کا؟ یار دنیا میں تو میں نے ساری چیز رٹ رکھی تھی، دنیا میں نے حفظ کر رکھی تھی کہ یار یہ سوال ہوگا، یہ جواب ہوگا، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. اب اس کو حیرت کا جھٹکا لگ رہا ہے. یار دنیا میں تو لوگ میرے پاس آتے تھے، میں ان کے مسئلے حل کر دیا کرتا تھا، مجھے جواب کیوں نہیں آ رہا. یہ اس کو حیرت کا جھٹکا لگا ہے. پہلا ہاں کا لفظ نکل رہا ہے، وہ پریشان ہو گیا، حیرت ہو گئی، کیا ہو گیا. میں دنیا میں تو بڑا ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا، لوگ آتے تھے، میں ان کو سنا دیا کرتا تھا، مجھے جواب کیوں نہیں آ رہا. پہلا جھٹکا. دوسرا ہاں، یہ اس کو حیرت ہوگی. حیرت کس بات پر ہوگی؟ کہ یار عقل مانتی ہے اس بات کو کہ جو سلیبس ہے اس کے بغیر کامیابی نہیں ملا کرتی، دنیا جانتی ہے، تو کیا اتنی سی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. افسوس کی بات کا ہو رہا ہے کہ یار دنیا جانتی تھی، دنیا کا اصول یہی تھا کہ جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے اس نے اس سلیبس کو، اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، تو کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ہے. کیا اتنی سی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی؟ تو وہ جس کو جھٹکے دونوں لگیں گے، تعجب کے بھی، حیران ہوگا کہ یار مجھے جواب کیوں نہیں آ رہا، میں تو رٹ رکھا تھا. اور دوسرا جھٹکا، یار کیا اتنی سی بات میری عقل میں نہیں آئی کہ کامیابی کیسے ملا کرتی ہے. یقین کہ اس کو لا ادری، میں نہیں جانتا. بلکہ کیا کہے گا کہ کنت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے نا میں بھی کہہ دیا کرتا تھا، مجھے خود کچھ نہیں پتا، لوگوں سے سنا میں بھی کہتا رہا. اللہ کی کیا الفاظ ہیں کہ کنت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے رہے میں بھی کہتا رہا. علم کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، اپنی تحقیق کچھ نہیں ہے، اپنا علم کچھ نہیں ہے، اپنی معرفت کچھ بھی نہیں ہے. آواز آئے گی کہ لا تلیتا ولا دریتا، کہ لا دریتا. اس شخص نے کبھی اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. دنیا کی فکر تو سب تھی کہ کیا کامیابی ہوگی. ان پڑھ بھی ہوتا تھا تو کاروبار کی ہر چیز پہچان لیا کرتا تھا، ساری شناختیں تھی. لیکن جب دین کی باری آتی عقل استعمال نہ کرتا، یا میں تو ان پڑھوں، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا. یعنی دنیا کے معاملے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، اور جب دین کی باری آتی لا دریتا. صحیح معنوں میں جو عقل استعمال کرنے کا حق ہے وہ حق استعمال ہی نہیں کیا. اور کرتا کہاں سے؟ ولا تلیتا. اس لیے کوئی پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی، سنی سنائی پر رہا. ثم ضرب، پھر فرشتے لوہے کے اس گرز سے جس کو اگر ایک بھی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، اس سے پڑھنا شروع کر دیں گے. تو اب ہم اپنا احتساب خود کر لیں. آخرت یقینی کامیابی کے لیے، جس کے پاس یقینی کامیابی ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر، پختہ یقین، منہج پر، سوچ پر، عقیدے پر، علم پر، اگر یہ یقین ہے تو کامیابی ہے. ورنہ واللہ یقین کریں، میں نے پھر کہہ دیا کہ منافقین دعویٰ کے ساتھ ساتھ عمل تو کرتے تھے،
دل سے نہیں کرتے تھے منافق قرار پائے. اور جو ان دعوے کے ساتھ عمل ہی نہ کریں وہ اپنا فیصلہ خود کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.